انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. تو وہی قرآن پاک میں صورت دیکھ لی، ترجمہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے سوا اس چیز کو کھولنے والا کوئی نہیں. کہتا ہے جی دوران طواف کعبہ کعبے پہ نظر نہ ہو، سجدے قدموں پہ نظر ہو، کیونکہ طواف جو ہے یہ بھی نماز کے حکم ہے. تو جیسے نماز میں آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے، اسی طرح طواف میں بھی، اور نہ سینہ کرے نہ پشت کرے. جیسے نماز میں سینہ پھر جائے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح طواف کے اندر بھی سینہ پھر جائے. اس کا پھر حل یہ ہے، دھکا لگے کسی نے ہمیں پھیر دیا تو پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلنا پھر. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سندھ میں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی والے بھاری رقم مانگتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اپنی خوشی سے شادی والے حق المہر کے طور پہ جو لڑکی کو دینا چاہیے. جو لڑکی کے والدین سودا کرتے ہیں نا، بیچتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، حرام ہے. ویسے بیٹی کی کمائی کھانے کو حرام سمجھتے ہیں کہ خود بیٹی بیچتے ہیں. عمر پر زائرین خواتین جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے بغیر محرم کے نیچے کی جاتی. ہاں اس لیے میرا بھائی کہ اس سے چھوٹی عمر کی عورت کو بغیر محرم کے نہیں آنا چاہیے. یہ حکومت کا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. بوڑھی عورت کے لیے پھر بھی کچھ گنجائش ہے نا. ان یضع ثیابہن غیر متبرجات، جو گھر میں بیٹھنے والی ہیں، یعنی لا یرجون نکاحا، جن کو خواہش نہ رہے مرد کی، اس کے لیے تو رعایت ہے کہ اس کے علاوہ تو بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے. کہتے ہیں جی پردے کے لیے کہ آیا عورت پورا چہرہ نقاب سے آنکھیں نظر آتی رہیں. ہاں بالکل، آنکھیں نظر اس لیے آتی رہیں کہ راستہ تو دیکھے گی نہ وہ، لیکن کوشش یہی کریں کہ وہ آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، آگے کپڑا لٹکا دیں، کیونکہ آنکھوں میں تو فتنہ ہے نا. النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ تو شیطان کا تیروں میں سے تیر ہے. اور ایک قول میں ہے کہ سہم مسموم زہریلا تیر ہے. سب سے زیادہ برباد تو یہی نظر کرتی ہے نا. اٹھے تو بجلی بنا، ہوا کے گرے تو کھانا خراب کر دے. اس پر بھی پردہ ڈالا. مدینہ منورہ میں حدیث اقدس سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف میں سارے صحابہ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن محمد بن بکر، السلام علیک یا ابی بکر، السلام علیک یا عمر. عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا. طواف الوداع واجب نہیں، کرو تو اچھی بات ہے. مکے میں جو مرغی ملتی ہے اگر وہ مکے کی ہے تو حلال ہے، لیکن باہر کے ملک کی آئی ہوئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. باہر کے بندوں کا اعتبار نہیں تو تم یہ پوچھتے ہو. کہتے ہیں پاکستان میں آیا ہوا کہ بالوں کو کٹ لگوائے، تھوڑی سی مشین کی لگائی، بہرحال بال بھی پورے کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں. ٹک لگانے سے آدمی نہیں فارغ ہوتا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھی 10 سال یا 20 سال، سب سے پہلے توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد جتنا ہو سکے قضا پڑھتا رہے، نفلیں وغیرہ چھوڑ دے. اس کے بجائے قضا قضا قضا، ہر نماز کے ساتھ 2 4 5 نمازیں پڑھ لیں. نفل نماز یا نفل روزے کی قضا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. ہاں شروع کر چکے ہو، اب واجب ہو گئی، اب قضا کرنی پڑے گی. نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک تم نے شروع نہیں کی. نفلی طواف ہے لیکن شروع کر دیا، واجب ہو گیا. اب توڑو کے پھر کرنا پڑے گا.
اللہ نے 6 بیٹے دیے، میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بیٹا میں بہن کو دے دوں، تیرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، رہے گا تمہارا بیٹا، اس کے نام بھی وصیت میں تمہارا رہے گا اور وارث بھی وہ تمہارا بنے گا، اس کا وارث نہیں بنے گا، اس کا بیٹا ہے ہی نہیں وہ۔ تیرے دینے سے کیا ہوتا؟ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو خیرات کرتی پھر رہی ہے۔ عید کے دن بہت ساری عیدی دینی پڑتی ہے، وہ خوشی سے دے تو دیکھو، جرمانہ تو نہیں ہے نا، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو کہ بھئی عید کا دن ہے، کپڑے بنا لیں، کوئی چیز صحیح ہے، کوئی منع نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ پیسے نکلتا ہے نا، اس لیے مسئلہ کچھ ہے نا بیچارہ، کہ کسی طرح حل نکل آئے تو ان کو کہے گا مولوی مکی نے کہا تھا نہ دینا، مولوی مکی کہتے ہیں کہ 10 روپے دیتے تھے 100 دینا، پتہ بھی لگیا نا میرے کہنے میں عمل کرتے ہو، بات ہے بہانہ بنانا لگا، مولوی مکی نے کہا۔ میں ایک عورت کی محبت میں نجائز طور پر گرفتار ہوں، کیسے نکل سکتا ہوں؟ استغفار کرو، توبہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور بعض علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا کرو کہ ابھی تو یہ نوجوان ہے، جب یہ نانی بن جائے گی، دادی بن جائے گی، اس وقت عشق کہاں ہوگا؟ تو انشاءاللہ جلدی اللہ جان چھڑا دیں گے۔ ورنہ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی والدین ہیں، کمرے میں بند کر کے روزانہ صبح و شام ناشتہ کروایا کریں آپ کو، ٹھیک ٹھاک چھتر ماریں، انشاءاللہ عشق نکل جائے گا فوراً۔ عشق اس وقت تک ہے جب تک نخرے ہیں، 4 تھپڑ لیں گے عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ حضرت دعوت تبلیغ نظام الدین میں جو اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ اختلاف انبیاء میں بھی ہو جاتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام میں بھی ہوا، حضرت اختلاف صحابہ میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف اہل بیت رسول میں بھی ہے۔ اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ دعا کرو اللہ کرے اختلاف ختم ہو۔ اصل میں تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے نا کہ جہاں دین کے مرکز ہوں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ عمرے کی نیت سے طواف کیا، صفا کی، اس کے بعد نماز اشاعت آگے، پھر بال بڑھائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ نماز چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھو بعد میں جا کے بال بڑھائے، اچھا کیا آپ نے۔ مجھے داڑھی رکھنے کے معاملے میں اشکال ہے، کیا اشکال ہے ہمیں؟ اتنا دیکھ لو، عورت کی داڑھی ہوتی ہے، تم عورت بننا چاہتے ہو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ پتہ اشکال کس بات کے؟ جب نبی پاک کی داڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی ہے، تمام اولیاء اللہ کی داڑھی ہے، اور داڑھی ایک ایسا عمل ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ عملی فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے واجب ہے، اور عمل کے اعتبار سے ساری زندگی حضور نے اپنے چہرے پہ رکھی ہے۔ اشکال ابھی تمہیں اشکال ہو رہے ہیں، وسیلے کے بغیر اللہ سے براہ راست دعا مانگو۔ احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کہ اردو میں فتویٰ لینے کے لیے کس نمبر پہ رابطہ کریں؟ نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہر دروازے پہ ٹیلی فون بھی رکھا ہوا ہے اور دفتر بھی بنے ہوئے ہیں۔ عمرہ بدل کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے بھی احناف کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ عمرہ کو آنے والے زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ طواف میں اختلاف نہیں، عمرے میں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن طواف میں تو کسی کا جھگڑا نہیں۔ اور دوسرا، جتنی دیر تم عمرے میں باہر جاؤ گے طواف میں تو کعبے کے قریب رہو گے، اس لیے طواف جتنا زیادہ کرو وہ افضل ہے۔ بہرحال حرم کی نیکی یعنی پورے حدود حرم میں جہاں بھی انشاءاللہ کرو تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ زندہ انسان کے لیے بھی احناف کے نزدیک عمرہ ہو سکتا ہے، باقی ائمہ نہیں مانتے ہیں اس بات کو۔
ایک احرام کے بعد عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے احرام کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ پہلا عمرہ جب کرتے ہو تو عمرہ کرنے سے کپڑا پلید ہو جاتا ہے؟ نہیں، آخر اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ بھروسہ بڑا ہوا ہے، جب وہ پلید نہیں ہوا تو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سو عمرہ کرو۔ مغرب قصر کب کی؟ اگر سفر یعنی آج کل کے حساب سے 78 کلو میٹر ہے، اب سفر میں تم ساری زندگی رہو قصر پڑھو گے۔ قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھو گے، مغرب کی 3 پڑھو گے، قصر نہیں ہو سکتی کیونکہ 1.5 رکعت تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر کی 2 پڑھو گے، قصر نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت نماز نہیں ہوتی۔ باقی سنت اور نوافل ماں بہن جو پڑھے گا تو ثواب ہے، ولا نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ جو پاکستان سے آئے ہیں مسافر ہیں، ان کے ایک جگہ 15 دن کا قیام ہے ہی نہیں، 10 دن مکے میں ہے، 10 دن مدینہ پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام جو اللہ نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ کما یلیق بشانہ جل علا، کہتے تھے کہ آیت استخلاف کی روح سے پہلے والوں کی خلافت کی مدت کتنی ہے؟ کون سے پہلے والے؟ پر یہ تو لکھو نا، پہلے والوں سے کیا مراد ہے؟ وَاسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے مراد تو انبیاء ہیں، کیونکہ حضور کے صحابہ اور علماء امتی کا انبیاء بنو اسرائیل۔ احرام کی حالت میں سر مڈانے سے پہلے شیمپو استعمال کیا تو اگر تو آپ نے تھوڑا سا استعمال کیا اور دھو ڈالا تو 2-4-10 ریال صدقہ کرتے ہیں، اور اگر استعمال پورے سر پہ کیا اور کافی دیر تک کیا ہے تو علماء کہتے ہیں دم پڑ جائے گا۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا پھیر دیتے ہیں، اتر جاتا ہے نا، لیکن پہلے کہہ دیں کہ ہم محرم میں شیمپو نہ لگائیں، خوشبو والا صابن نہ لگائیں، سادہ صابن سے بال نرم کریں۔ احرام کی حالت میں اگر میں نے بصل کاٹے ہیں کچھ نہیں ہوگا، بہرحال بصل کھا کے مسجد میں نہ آنا، جتنا مرضی ہے کاٹتے رہو۔ داڑھی کی مقدار جو ہے معلبہ کے نزدیک 1 مشت ہے، کہ 1 مشت ہو، اور یہی پیران پیر کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے بیٹھتے، مشت سے جو زائد ہوتی ہے اس کو کاٹتے۔ وفد عبد المسیح مسلمان ہوا تھا نہیں، وہ تو واپس چلے گئے، نہ انہوں نے مباہلہ کیا نہ اسلام لائے، جزیہ دینا قبول کیا نا۔ اگر ہم حضور کے نام کے لیے عمرہ کریں تو بہرحال ایک ہدیہ ہے، اللہ ضرور اجر دیں گے، لیکن کوشش یہی کرو کہ اپنے لیے کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع سنت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کہتے ہیں کہ سائی کرتے ہوئے سائی کی نیت نہیں کی تھی تو وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ نہیں، جب سائی کے لیے گئے تھے نیت نہیں تھی، ادھر کیوں گئے؟ ادھر کیوں نہیں چلے گئے مسجد کی طرف؟ یہ نیت تھی اور نیت نہیں کی۔ ان کی نیت ہے نا وہی زبان والی 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8:15 بجے بروز منگل، پیچھے اس امام کے اللہ امام فاتحہ پڑھ لی، یہ نیت کر رہا ہے بس وقت۔ اللہ کے بندے نیت کا مقام دل ہے، ہم بیٹھے عشاء کی یہی نیت ہے، اللہ اکبر۔ زبان سے تو استحضار ہوتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں کہ عشاء پڑھ رہے ہیں یا مغرب پڑھ رہے ہیں، ذرا یاد رہے، ورنہ اصل نیت دل میں ہے۔ اور جیسے اب ہم بیٹھے ہیں تو عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہو گئی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہ انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اطلب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير،
اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام. يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا في الدارين. اللهم اقضي عنا الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں. یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کی نصرت و غلبہ عطا فرما. یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست عطا فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.